بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض بالحق. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ایک سوال اور اس کا جواب. اصل میں اس طرح کا سوال میرے پاس پہنچا ہے واسطوں سے کہ کسی پڑھے لکھے اور قابل شخص نے یہ پوچھا ہے کہ ہم کو اس سلسلے میں کوئی معقول بات بتلائی جائے کہ ہم برتھ ڈے کیوں نہ منائیں یا برتھ ڈے کی تقریبات میں، میلاد اور سالگرہ کی تقریبات میں کیوں شرکت نہ کریں. یہ ایک سوال ہے اور اس سلسلے میں کئی باتیں جو جواب سے متعلق ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ کہ جواب دینے والا بھی پابند ہے کسی قانون اور آئین کا. یعنی میں نے یہ کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اطاعت اور بندگی کے قابل نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ سرپری اور سرپرتم میرے لیے، اور محمد الرسول اللہ کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول تسلیم شدہ ہیں. میرا ان پر ایمان ہے، ان کی رسالت پر ایمان ہے. رسالت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پیغام لے کر کے آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ قابل عمل ہی نہیں بلکہ واحد راستہ نجات. تو اب اگر آپ اس نظریے کے ساتھ، اس پریپیکش میں، اس پس منظر میں اگر بات کو سمجھتے اور سنتے ہیں تو پھر اس کے لیے جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں وہ دلیل کی حیثیت رکھتی ہیں. سالگرہ کے پیچھے تصور کیا ہے؟ کوئی معقول جواب نہیں آپ کے پاس، کوئی معقول جواب نہیں ہے. سالگرہ کیوں مناتے ہیں؟ اس دن یہ بچہ دنیا میں آیا تھا. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ بھائی ہمارے من میں یہ آیا وہ ہم کر رہے ہیں، ہمارا جی یہ چاہتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. تو کان کھول کر کے سن لیجئے کہ جو کچھ آپ کے جی میں آ رہا ہو اس کو کرنا یہ اتباع نفس ہے، جسے ختم کرنا اسلام کی سب سے بنیادی تعلیم. اسلام چاہتا ہے کہ آپ اپنے نفس کو کنارے رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مان لیں. یہ اسلام کا خلاصہ ہے. آپ دیکھیں نا قرآن کریم کیا کہتا ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے سرکشی اور نافرمانی اختیار کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، اسی پر تکیہ اور بھروسہ کر لیا اور اسی پر اپنی ساری فکر اور طاقت لگا دی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ سن لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے اور سوالات کے جوابات دینے سے اور حساب دینے سے ڈرتا ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے بچایا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ،
تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور آپ اگر ذرا سا ٹٹول کر کے دیکھیں گے اسلام کی بیسکس کو تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ اسلام نام ہی ہے ان چیزوں کا کہ جن کو ہمارا نفس چاہتا ہو اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ہمارا نفس نہیں چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سخت سردی میں یا سخت گرمی میں یا نیند کے وقت اپنا آرام چھوڑ کر، اپنی دکان چھوڑ کر، اپنا آفس چھوڑ کر، اپنا کام چھوڑ کر کے 5 بار نماز کے لیے ٹائم نکالیں، اپنا شیڈول گڑبڑائیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح اچھا خاصا رکھا ہوا 2.5% پیسہ ہم کو اپنی جیب سے نکال کے کسی کو دے دینا پڑے۔ اچھے بھلے کھا پی رہے ہیں، گھر میں سب کچھ موجود ہے، 1 مہینے کے لیے پابندی تو کوئی چیز نہیں کھا سکتے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ بہت ایسی چیزیں ہیں جن پر آپ کا نفس بھی لگا رہتا ہے، آپ کی توجہ بھی اس پہ رہتی ہے، اور آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ ہمارے جسم کی یا ہماری زندگی کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی پہ بیان کیا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ تم اپنی اچھا کے انوسار چلتے ہو، اپنی خواہش کی اتباع کرتے ہو یا ہماری بات مانتے ہو۔ آپ دیکھ لیں، ایمان، اسلام، عبدیت، بندگی، غلامی، اطاعت، انقیاد، ولایت، تزکیہ، بزرگی، سب کا ایک جواب کہ آپ اپنی اچھاؤں کو مٹا دیجئے، آپ اپنی خواہش کو مٹا دیجئے، آپ اپنے نفس کو ملیامٹ کر دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے سامنے۔ تو ایک زندگی تو یہ ہے کہ بھائی ہمارا بچہ ہے، ہم بھی دوسرے کی تقریبات میں جاتے ہیں، ہم تو سیلیبریٹ کریں گے۔ تو بھائی ایسے شخص کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی زنجیر اگر پیروں میں پڑی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق اگر گلے کے اندر پڑا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننے اور اطاعت کرنے کا دم بھرا ہے، وعدہ کیا ہے، تب تو پھر کوئی بات کی جا سکتی ہے، ورنہ جو شخص اپنے نفس کی اتباع کرتا ہو اس کے سامنے کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ اب آپ سمجھنا شروع کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی، کہ آسمان و زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ حق کے ساتھ اور ایک عمر کے ساتھ پیدا کی گئی، یعنی ہر چیز کا ٹائم باؤنڈیشن، ٹائم لمیٹیشن ہے، یعنی ہر چیز موقت ہے، وقت کے ساتھ بندھی ہوئی۔ کوئی چیز کائنات کی، انسانوں سے لے کر جانوروں سے لے کر پودوں سے لے کر فرشتوں تک، یہاں تک کہ موت تک، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو فنا نہ ہونا۔ ایک اللہ کی ذات ہے جسے فنا نہیں، باقی ہر چیز فنا ہونا، ہر چیز کا ٹائم بندھا ہوا۔ اور یہ تو آپ حضرات بھی عقیدہ رکھتے ہیں اور دہراتے رہتے ہیں کہ بھائی ہر ایک کا ٹائم متعین ہے، یعنی ہر شخص کی زندگی متعین ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیات بھی اس سلسلے میں کیا کہتی؟ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ تبارک و تعالی ہرگز کسی بھی شخص کو مہلت نہیں دیتے ہیں، اسے لیٹ نہیں کرتے ہیں، ڈیلے نہیں کرتے جب اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر چیز ایک عمر کے ساتھ، ایک وقت کی تعیین کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس کائنات کی پیدا کی گئی ہے۔ اور عمروں کے سلسلے میں حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز ہم لیٹ نہیں کرتے۔ کوئی یہ کہے کہ علاج مل جاتا تو زندہ رہتا، دیوار کے پیچھے چھپ جاتا تو گولی نہیں لگتی، ذرا سا گاڑی ادھر موڑ دیتا تو ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا، یہ ہماری تدبیریں ہیں، یہ ہمارے تبصرے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کا فیصلہ یہ ہے کہ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو اب ذرا سا آپ بتلائیے کہ ہمارا ایک بچہ جس کی عمر متعین نہیں، دیکھیے عقلی دلیل ہے، ہمارا ایک بچہ جس کی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 72 سال دی ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، 72 سال ہے۔ اب جب وہ 5 سال کا ہو گیا تو اس کے 5 سال عمر کے کم ہو گئے، اگلا سال جب آیا 1 سال اور کم ہو گیا، اگلا سال جب آیا 1 سال اور کم ہو گیا۔ تو آپ بتائیے، بچہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے، بچہ اپنی وفیات کی طرف بڑھ رہا ہے، اور بچہ اپنی عمر سے کچھ چیزیں کھو رہا ہے، پا نہیں رہا۔
کچھ چیزیں کھو رہا ہے، پا نہیں رہا ہے، اس پر سیلیبریشن کہے گا؟ سائنٹیفک آپ کے عقل کیا کہتے ہیں؟ یا تو آپ وہاں سے ہٹا دیں اپنا ایمان، وہاں سے ہٹا نہیں سکتے، قرآن کریم کا ستمبھ ہے وہ، اور ایک جگہ نہیں، قرآن کریم نے 10 جگہ اس چیز کو بیان کیا کہ ایک بچہ جس کی عمر کا 1 سال کم ہو گیا، آپ اس پر خوشی منا رہے ہیں، تو یہ عقلی اعتبار سے کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، اور یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، یہ دانائی اور سمجھ کی بات نہیں، یہ ایسے ہی ہے کہ لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ ہم کر رہے ہیں، یار تمہاری دقیانوسی باتیں کون سنے؟ تو اسلام اگر دقیانوسی ہے تو پھر آپ اپنے ایمان کی فکر منائیے۔ اس کے علاوہ بہت صاف ستھری بات یہ ہے کہ اس خرافات کو یا اس ٹینڈنسی کو، اس روایت کو، اس رسم کو کس نے شروع کیا؟ یہ شروع کیا ہے عیسائیوں نے، اس کو شروع کیا ہے عیسائیوں نے۔ بہت باریک سا فرق ہے جسے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ اپنے نبی کو جتنا جانتے ہیں وہ اس لیے جانتے ہیں کہ نبی نے ہم کو ایک پیغام لا کے دیا ہے، نبی نے ہم کو ایک کتاب لا کے دی ہے، نبی نے ہم کو زندگی گزارنے کا اصول دیا ہے، نبی نے ہم کو ایک پرفیکٹ اور کمپلیٹ آئیڈیالوجی دی ہے، زندگی کا سلیقہ دیا ہے، اور ایک ایسا سلیقہ جس پر ساری دنیا کے مبصر مل کر کے بھی تنقید نہیں کر سکتے، ان کی تنقید نہیں کر سکتے، اور ساری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ ویکتی وشیش، شخص واحد نے دنیا کی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں کسی ایک آدمی نے سب سے زیادہ پوری دنیا کو، دنیا کے معاشرے کو، یہاں کی سویلائزیشن کو، یہاں کی تہذیب اور یہاں کے تمدن کو سب سے زیادہ اگر متاثر کیا ہے تو وہ اکلوتی ذات ہے آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ مانا ہے سارے عالمی کمنٹیٹرز، ورلڈ کلاس کمنٹیٹرز نے، جنہوں نے بھی اپنی کتابیں لکھی ہیں، اس طرح کا انالیسس پیش کیا ہے، سب نے اس بات کا اعتراف کیا۔ اپنے عناد کی بنیاد پر، دشمنی کی بنیاد پر کوئی ایسا نگیٹو پیراگراف لگایا ہو الگ بات ہے، لیکن اس چیز کا اتفاق کیا۔ تو آپ اپنے نبی کو جانتے ہیں ان کی کامل سیرت کی وجہ سے، ان کے لائے ہوئے قانون اور ضابطۂ اخلاق کی وجہ سے، اور ان کے برپا کیے ہوئے اصلاحی پروگرام اور انقلاب آفری پیغام کی وجہ سے۔ عیسائیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے صرف 12، آپ اندازہ کیجئے 12 حواری ہیں، اور ان میں سے بھی 4 نے مل کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت لکھی، جس کا نام آج بائبل رکھ دیا۔ وہاں کوئی چیز موجود نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج 2000 سال گزر چکے ہیں، 20 صدیاں گزر چکی ہیں۔ آپ بتلا دیجئے کوئی ایک شخص قابل تذکرہ ہو، کوئی ایک شخص قابل تذکرہ نہیں ان کی شخصیت، ان کی پوری ہسٹری اور اتہاس۔ تو اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کا جنم دن یا ایک آدمی کا یوم پیدائش منا کر کے انہیں یاد کرنے کا ان کے پاس طریقہ موجود ہے۔ آپ کے پاس اپنے نبی کو یاد کرنے کا طریقہ، آپ کے ساتھ میں آپ کے نبی کی ذات اسی طرح جڑی ہے جس طرح آپ کے وجود کے ساتھ سایہ جڑا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مسجد میں بیٹھنے کا طریقہ نبی نے کیا بتلایا؟ ابھی اب جب اٹھ کر کے کھڑے ہوں گے آپ نماز کے لیے تو آپ اپنے نوک پلک درست کریں گے، اپنے پیروں کا رخ قبلے کی طرف کریں گے، اپنے ہاتھ اٹھاتے وقت آپ کی ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، اور آپ کی نگاہیں کہاں ہوں؟ یہ کس نے بتایا آپ کو؟ نماز میں قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، بیٹھنے کے بعد نگاہیں کہاں ہو؟ آپ کی فکر تو یہی رہے گی کہ حضور نے کہاں بتلایا نگاہیں رکھنے کو۔ تو آپ کو کسی جنماشٹمی کی ضرورت نہیں ہے، کسی جینتی کی ضرورت نہیں ہے، کسی میلاد کی ضرورت نہیں۔ سچ ہے وہ کوئی لمحہ نہیں زندگی کا جس میں آپ اپنے نبی کو یاد نہ کرتے ہوں، اور اگر آپ یاد نہیں کرتے ہیں تو آپ بے وفا ہیں۔
آپ جب مسجد سے باہر قدم رکھیں گے تو آپ کو یاد آئے گا نبی نے سلیقہ کیا بتلایا. آپ نے جب انٹری کی ہے تو آپ کو یاد آنا چاہیے تھا کہ حضور نے مسجد میں داخل ہوتے وقت کون سا پیر پہلے رکھا تھا اور اس کے بعد کیا پڑھا تھا. یعنی مسجد میں رہنے کے دوران، یعنی یہاں جو وقت آپ گزار رہے ہیں اس کو آپ مسلسل اسی طرح سے گزارنا چاہتے ہیں جس طرح نبی نے گزارا، تو آپ کو الگ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الگ سے یاد کرنے کی ضرورت انہیں ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاد آتے ہیں یوم پیدائش پر، جو خود بھی کنٹروورشل ہے. اور ہوتا کیا ہے، صرف کیک کاٹا، گھنٹیاں بجائیں اور اس کے بعد شراب کے نشے میں دو کر کے اور نائٹ کلبوں میں اس کو سیلیبریٹ کیا، یا پھر کاہے میں مبتلا ہوئے. مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. نبی کے نام پر بتائے جانے والے لمحات کی گندگی کا عالم یہ کہ آپ ان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. تو اس دنیا کو جنماشٹمی، جینتی، میلاد، برتھ ڈے منانے کا کانسیپٹ کس نے دیا ہے؟ عیسائیت نے. وہاں بھی بائبل میں بھی ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ محترمہ کا یوم پیدائش منایا ہو، اس کا بھی کوئی کہیں تذکرہ موجود نہیں ہے. لیکن یہ کہ کریں کیا، کس طرح یاد کریں؟ تعلیمات بھلا دی ہیں، تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں محسوس کی، بلکہ انہوں نے اعمال سے ہی ہاتھ دھو لیے. جب انہیں یہ بتلا دیا گیا کہ تم جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، عیسائیت کو یہ باور کرا دیا گیا کہ تم جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، پوری عیسائی دنیا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری جو امت اور ملت ہے جو قیامت تک آئے گی، وہ جتنے بھی گناہ کر لے اس کے گناہوں کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹک کر کے کر چکے ہیں، اس کی بھرپائی کر چکے ہیں ان گناہوں کی. یہ ان کا بنیادی تصور ہے کفارے کا. اس لیے وہاں تو گناہ کا تصور نہیں، گناہ کے خوف کا تصور نہیں. ان کے پوپ اور پادریوں نے یا ان کے فادرز نے یا ان کے علماء نے، ان کے راہبوں نے انہیں یہ بتلا دیا. ہمارے نبی کا پیغام تو یہ ہے، اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، اپنی بیٹی سے کہتے ہیں اعملی یا فاطمہ، فاطمہ عمل کا ذخیرہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، تجھے محمد کی بیٹی ہونا کام نہیں آئے گا. یہ بہت بنیادی فرق ہے کنسپشن کا دونوں مذاہب کے بیچ، کہ انہیں ان کے علماء نے یہ تصور دے دیا کہ تم سزاوار نہیں ہو سکتے، کچھ بھی کر لو. تو ظاہر سی بات ہے انہیں کسی کوڈ آف کنڈکٹر کی ضرورت نہیں، کسی آئین اور قانون کی ضرورت نہیں. اس لیے آپ دیکھ لیجئے بے مہار ہیں، بے مہار ہیں، چاہے دن بھر میں جتنی مرتبہ زنا کرے، چاہے وہ بہن بیٹیوں سے زنا کرے، کوئی تصور ہی نہیں ان کے. تو نمبر ایک انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا تھا، اس کانسیپٹ کو ہم نے اپنا لیا، اس لیے کہ ہم انہی کا سلیبس پڑھتے ہیں. لارڈ میکالے کا برپا کیا ہوا اس کا ایجوکیشنل پلان کلاسز کے اندر، اسکول اور کالجز کے اندر چل رہا ہے. تو آپ کتنی بچنے کی کوشش کریں آپ متاثر ضرور ہوں. اور پھر اس کے بعد اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو دقیانوس ہونے کا لیول آپ پہ لگایا جائے گا، آپ بڑبڑا جائیں گے، آپ گھبرا جائیں گے. تو اس لیے آپ خود بھی شرکت کرتے ہیں، اور جب خود شرکت کرتے ہیں برتھ ڈے میں، برتھ ڈے کی تقریبات میں، تو پھر آپ کو بھی کرنا پڑ جاتا بسا اوقات. تو یہ انہوں نے کانسیپٹ دیا ہے، ان کی رسم ہے، انہوں نے اس کا آغاز کیا. ہم جب اپنائیں گے تو ہم کو اسلام کے دائرے سے اٹھا کر کے ان کے زمرے میں شامل کر دیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو ٹوک ارشاد، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شامل کر دیا جائے گا. اصل میں یہ اتنی بات کہہ دینے کو تو آپ بہت آسانی سے جھاڑ دیں گے، بہت آسانی سے جھاڑ دیں گے. اس روایت کے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک درد ہے اور ایک غیرت بھرا پیغام ہے. اس کو آپ سمجھ لیں تو بہت آسان ہو جائے گا. مشابہت سے بچنے کا جو ایک طریقہ ہے یا اس کا جو دباؤ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. مثال کے طور پر یہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے آ جانے کے بعد دوسری کسی کتاب پر عمل نہیں کیا جائے گا. یعنی دوسری جتنی بھی کتابیں ہیں ان کی قانونی حیثیت ختم ہو چکی، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ان کی آئینی حیثیت ختم ہو گئی، وہ قانون نہیں. اب اگر کوئی ان پر عمل کرتا ہے، تورات پہ، انجیل پہ، زبور پہ، ایک بار نہیں کئی بار سن لیجئے اس کو، تورات، زبور اور انجیل پر آج کوئی عمل کرتا ہے
وہ ایمان والا نہیں کہلائے گا، نجات نہیں پا سکتا، کافر ہی کہلائے گا۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے آنے کے بعد پچھلے تمام قوانین کو، پچھلی ساری کتابوں کو، پچھلی ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ یہ قرآن کریم پچھلے تمام شریعتوں کا اور پچھلی تمام نبوتوں اور رسالتوں کا اور پچھلے تمام آئین اور قوانین کا خلاصہ، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اس بات کی مہر لگا دی، خلاصہ بتلا دیا۔ دوسری طرف کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ ہم نے آج دین اور قانون کو مکمل کر دیا۔ اس سے پہلے یہ مہر کسی بھی قانون پر، کسی بھی شریعت پر نہیں لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو کامل نمونہ قرار دے دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے ایک کمپلیٹ آئیڈیالوجی۔ آگے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ نبی جو کچھ تم کو بتائے اسے مان لو، جو کچھ دے دے اسے لے لو، اور جس سے روک دے اس سے باز آ جاؤ۔ تو قرآن کریم کی حیثیت یہ ہے کہ اس کے بعد اب کسی اور کتاب پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد کسی نبی کی اتباع نہیں کی جا سکتی۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو جن پر خود انجیل اتری ہے وہ خود لے کر کے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عنایت کی، صاحب شریعت پیغمبر ہے۔ اب جب دوبارہ سے اتریں گے تو انجیل پر عمل درآمد نہیں کر سکتے، ان کو قرآن کریم کے مطابق خود بھی چلنا ہے اور پوری انسانیت کو چلانے کی کوشش کریں گے، اور اس قوت کے ساتھ چلائیں گے کہ اس کے بعد اس دھرتی کے اوپر اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب نہیں بچے۔ تو اصل میں قرآن کے ہوتے ہوئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کے ہوتے ہوئے، صحابہ جیسے پریکٹیکل کیے ہوئے اور ویل ٹرینڈ لوگوں کے نمونے کے باوجود اگر ہم کسی اور کی شریعت پر جو منسوخ ہو چکی ہے، کسی اور کے کلچر پر جو پہلے سے بین کیا ہوا ہے، اگر ہم ان کے کلچر پر، ان کی تہذیب پر اور ان کے برتھ ڈے اور سالگرہ منانے کی اس روایت پر عمل کرتے ہیں تو یہ صرف یہ کہ ان کی مشابہت ہی نہیں بلکہ قرآن کریم کی توہین ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی توہین ہے کہ آپ کے پاس ایسا قانون ہے جس قانون نے پچھلے تمام قوانین کو منسوخ کر دیا، آپ کے پاس ایسی آئیڈیالوجی اور ایسی طاقتور شخصیت، رہبر اور رہنما موجود ہے کہ جس نے پچھلے سارے رہبر اور رہنماؤں کے رہنمائی اور رہبری کو ختم کر دیا ہے، اس کے باوجود ان کو چھوڑ کر، ان سرچشموں کو چھوڑ کر اور اس آتھینٹک مرکز اور پوائنٹ کو چھوڑ کر آپ دوسری طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالی اس بھیجے ہوئے پیغام کی توہین کرنے والے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ سالگرہ نہ منانے کی وجہ، ہم سالگرہ کیوں نہ منائیں؟ اس لیے کہ ہم اگر کسی بچے کی، اپنے بچے کی سالگرہ منا رہے ہیں تو آپ یہ بتلائیے اس کی عمر تو متعین ہے، 60 سال 65 سال 70 سال، اور ایک سال گزرنے کے بعد اس کی عمر کم ہوئی ہے نا، اس کی متعینہ عمر میں سے 1 سال کم ہوا ہے، اس پر خوشی کا کیا مطلب؟ آپ کی عقل کیا کہتی؟ اس کے علاوہ یہ کانسیپٹ ہم کو کرسچینٹی سے ملا ہے، ان کی تہذیب سے ملا ہے، انہوں نے اس کو شروع کیا، حالانکہ یہ ان کی تہذیب اور ان کی شریعت کا حصہ نہیں ہے، شریعت کا حصہ نہیں ہے کہیں بھی۔ بائبل کے اندر جو موجود ہے اس میں کہیں یہ تذکرہ موجود نہیں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی مقدس والدہ کا کبھی بھی برتھ ڈے منایا۔ ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کرنے کا کوئی بھی سلیقہ اور طریقہ، کوئی بھی سلسلہ اور کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا جائے، تو وہ ان کو 25 دسمبر کو یاد کر لیتے ہیں، اور یاد کرنے کے لیے بھی گھنٹیاں بجتی ہیں، کیک کٹتا ہے، شراب پی جاتی ہے، اور اس کے بعد مستیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ نبی کے نام پر یہ اعمال کیا کہیں گے آپ؟ اس کے علاوہ اب یہاں جس تہذیب میں ہم رہتے ہیں، جس تمدن میں ہم رہتے ہیں، یہاں بھی جینتی اور جنماشٹمی، دیکھیے یہ سب ان لوگوں کی منائی جاتی ہے جن کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہوتی، جن کا اپنا کوئی کردار نہیں ہوتا ہے، یا ان کا کردار کھو گیا ہوتا ہے، یا اپنانا نہیں چاہتی دنیا۔ بہت صفائی کے ساتھ سنیے،
کہ یہ جینتی جنماشٹمی ان لوگوں کی منائی جاتی ہے تاکہ ان کا تذکرہ زندہ رہے، ان کی یاد باقی رہے، ورنہ وہ قصے پاری نہ بن جائیں گے، بھولی بسری ہوئی یاد بن جائیں گے، اس لیے ان کو سال در سال یاد کر لیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کبھی بھولی بسری ہو ہی نہیں سکتی۔ جب تک دھرتی کے اوپر مسلمان زندہ ہے وہ کھڑے ہو کر کے مائک میں کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، کون بھلا دے گا؟ کون بھلا دے گا؟ ضمانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے تیرے ذکر کو بہت بلند کر دیا ہے، ہمارے نام کے ساتھ تیرا نام چلے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ شخصیت ہے، اس لیے ان کی یاد کے لیے کسی برتھ ڈے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سیلیبریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ پائجامہ جب باندھتے ہیں تو آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ حضور ٹخنوں سے اونچا پائجامہ پہنتے تھے، لمبا ہونے کے باوجود آپ چڑھا لیتے تھے۔ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، نبی نے کیا پڑھا ہے کھانا کھانے سے پہلے؟ نبی کے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی زندگی کا ایک لمحہ ایسا نہیں جو بغیر یاد کے آپ گزار سکیں۔ آپ جنماشٹمی منا کر کے ادھر کھڑے ہونا چاہتے ہو، دیکھ لیجئے انہیں کو شوق ہے جنماشٹمی کا، جنہیں کبھی سنتیں یاد نہیں آتی زندگی۔ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ سالگرہ منانا یہ ہماری تہذیب کا حصہ نہیں۔ اب آخری بات اور بہت طاقتور کہ بھائی میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمارے پیروں میں بیڑیاں ہیں قانون کی، اور ہماری گردن میں طوق ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا۔ آپ بتائیے کہ آپ اپنے پیشانی کے اوپر وہ پیلی مٹی لگا کے کیوں نہیں گھوم رہے؟ آپ بھگوا رنگ کی دو چادریں پہن کے کیوں نہیں گھوم رہے؟ آپ کہیں گے یہ نبی کا لباس نہیں، یا نبی کے چاہنے والوں کا لباس نہیں، یہی تو کہیں گے آپ۔ یا اس کے علاوہ آپ شریعت کو تبدیل کرتے ہیں، شریعت کے کسی کانسیپٹ کو تبدیل کرتے ہیں، تو جس کو آپ جانتے ہیں اسے بدلنے نہیں دیں گے۔ مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ عشاء میں 4 رکعتیں پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ عشاء میں تھکے ہارے ہوتے ہیں پورے دن کے، اور فجر ایکسرسائز کا ٹائم، وارم اپ ہونے کا ٹائم ہے، واکنگ کا ٹائم ہے، اس لیے اس ٹائم 17 پڑھ لیں۔ دن میں رکعتوں کی تعداد تو اتنی ہو جائے گی۔ میں آج اگر یہ اعلان کر دوں آپ بتائیے کون ہے اس میں سے جو میری بات مان لے گا؟ میرے منہ پہ تھوک دیا جائے گا، اس لیے کہ میں نے شریعت کے ایک بنیادی عنصر کو بدلنے کی کوشش کی۔ یعنی نماز، حالانکہ رکعتیں اتنی ہو جائیں گی دن پہ، لیکن ٹائمنگ میں نے بدلی ہے، اور اس کی لاجک بھی میں دے رہا ہوں، ایسی لاجک جو سینسیبل ہے، جو آپ کی بھی سمجھ میں آ رہی، اس کے باوجود آپ مجھے دوڑا لیں۔ تو آپ کو ایک بات معلوم ہے، اس لیے آپ اس کی تبدیلی پر چراغپا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم کو بھی جو چیز معلوم ہے اس کے خلاف جب کوئی بات ہوتی ہے تو اتنی تکلیف ہوتی، اور تمام شریعت کے اصولوں میں یہی دستور ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ کا بیٹا یا کوئی اور اس پوری کائنات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہو سکتا۔ آپ بتائیے کوئی جنما ہو اس دھرتی کے اوپر ان سے زیادہ قیمتی، تو نام بتا دیجیے۔ اس دھرتی پر نہ کوئی جنما ہے اور نہ کوئی جنمے گا، نہ کوئی پیدا ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قیمتی۔ اور یہ بھی آپ آگے سے یاد رکھیے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت صحابہ کرام کر چکے اتنی محبت قیامت تک کوئی حضور سے نہیں کر سکے گا۔ یہ تو ہو گئی ملت اور امت کی بات۔ اس کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں اس پوری کائنات میں محبت کا کوئی ایسا نظریہ، محبت کا کوئی ایسا کانسیپٹ، محبت کا کوئی ایسا تصور یا محبت کے اظہار کا کوئی ایسا طریقہ یہ دنیا آئندہ سے لانچ نہیں کر پائے گی، گڑھ نہیں پائے گی، ڈیفینیٹ نہیں کر پائے گی کہ جو حضرات صحابہ کرام کر نہ چکے ہوں۔ کتنا ہی آگے بڑھ جائے کسی کا تھوک لے کر کے اپنے چہرے پہ نہیں رگڑ لے کر۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی یہ دعا نہیں مانگے گا کہ اللہ آخری بار ان آنکھوں نے تیرے حبیب کو دیکھا ہے، اب ان کی بینائی ختم کر دے، آئندہ سے یہ کسی اور کو نہ دیکھنے پائیں۔ محبت کتنی ہو جائے یہاں تک کوئی نہیں پہنچے گا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں صحابہ حضور سے جتنی محبت کر چکے ہیں اتنی محبت کا تصور کسی رشتے میں اور کسی دو لوگوں کے بیچ کر پانا یہ ناممکن۔ نہ ہم میں سے کوئی کر پائے گا، نہ انسانوں میں کوئی کسی سے کر پائے گا، نہ رشتوں میں کوئی کسی سے کر پائے گا۔ نسل کاٹنے والے بہت مل جائیں گے آپ کو، ٹرین کے آگے اور گنگا میں کودنے والے، اور
پھانسی پہ لٹک جانے والے بہت ملیں گے، لیکن محبت کا یہ تصور زندہ رہ کر کے محبت اس طرح کرنا، اس طرح کسی کے بس کا نہیں ہے۔ آپ یہ بتلائیے کہ آپ جنماشٹمی، جینتی، سالگرہ، میلاد یا یوم پیدائش اگر منا رہے ہیں تو محبت میں ہی تو منا رہے ہوں گے۔ جب یہ بات طے ہے کہ صحابہ سے زیادہ حضور سے کوئی محبت نہیں کر سکتا تو ہمیں یہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ کیا صحابہ نے حضور کا یوم پیدائش منایا یا حضور کے یوم وفات سیلیبریٹ کیا ہے یا اس پہ ماتم کیا ہے؟ تو پھر آپ کے لیے تھوڑی بہت نہیں، بہت مشکلات پیش آ جائیں۔ آپ کوئی بھی دلیل دیں، ساری دلیلیں بیکار ہو جائیں گی اس بات کے سامنے کہ قرآن کریم پر عمل کرنے والے صحابہ سے مضبوط دوبارہ پیدا ہو جائیں گے، جنہوں نے ہمیں سکھایا اور بتلایا کہ قرآن پر عمل کرنے کا مطلب کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو ان سے زیادہ اس دھرتی پر کوئی اور سمجھ لے گا؟ نہیں سمجھ سکتا۔ جب وہاں کوئی چیز ایسی موجود نہیں تو ظاہر سی بات ہے مجبوراً ہاتھ کھڑے کرنا پڑے۔ اور اگر وہی بات پلٹ کے پھر کہہ دے رہا ہوں، اگر آپ منمانی زندگی گزار رہے ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ایگریمنٹ پہ سائن نہیں کیا تو آپ ایک نہیں دن بھر آپ جنماشٹمی منائیے، یوم پیدائش منائیے، سالگرہ منائیے۔ اور اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں، غلام ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، ان کی لائی ہوئی شریعت کو حق مانتے ہیں اور ان کو نبی برحق مانتے ہیں، تو پھر آپ کے پیر بندھے ہیں، تو قانون اور ضابطۂ اخلاق سے آپ کے پیر بندھے ہیں اور آپ بھاگ نہیں سکتے۔ سمجھے؟ یہی بات کہ ہم سالگرہ اس لیے نہیں مناتے کہ عمر کا 1 سال کم ہو گیا، سالگرہ اس لیے نہیں مناتے کہ یہ دوسری تہذیب کا حصہ ہے اور دوسرے لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ ہم مشابہت سے بچتے ہیں اس لیے کہ قرآن و سنت کی توہین ہے کہ ہم کسی کی اتباع کریں۔ ہمیں خود اللہ نے امام بنایا، پیشوا بنایا، دنیا ہماری تقلید کرے گی، ہم کسی کی نہیں۔ اگر کرتے ہیں تو یہ توہین ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جب صحابہ کی سیرت میں وہ غائب درجے کے محبت کرنے والے دیوانوں میں یہ سب سرشت موجود نہیں ہے، اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، تو پھر اس نئی ایجاد کے بعد ہم کسی نئی محبت کا اظہار کرنے والے قرار نہیں دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عنایت فرما دے اور دینی بصیرت، دین کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔